پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، دیے گئے الفاظ میں سے بصری الفاظ پہچانیے اور انہیں جملوں میں استعمال کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ بالکل، نفع، عموماً، مملکت، بالترتیب، واقعی، جوانوں، واقعتاً۔ پیارے بچوں، آپ بصری الفاظ سے متعلق پہلے سے جانتے ہیں، انہیں پہچاننا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اوپر دیے گئے الفاظ میں سے بصری الفاظ یہ ہوں گے: بالکل، عموماً، واقعی۔ آپ ان کے جملے آسانی سے بنا سکتے ہیں، جیسے بالکل کا جملہ کچھ یوں ہو سکتا ہے: میں آپ کی بات بالکل نہیں سنوں گا۔ سوال نمبر 4، دی گئی عبارت کو صحت کے ساتھ پڑھیے۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت صحت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بھلا کیسے؟ چلیے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط پڑ گیا۔ شہر میں کہیں غلہ میسر نہ تھا۔ اگر کہیں سے بھی مل جاتا تو اس قدر مہنگا ہوتا کہ غریب لوگ اسے خریدنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ انہی دنوں حضرت عثمان غنی کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ اس قافلے میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ ابھی یہ قافلہ شہر سے دور تھا کہ غلے کے تاجروں کو پتہ چل گیا۔ تاجر حضرت عثمان کے پاس غلے کا سودا کرنے پہنچ گئے۔ حضرت عثمان نے تاجروں سے پوچھا، بتاؤ، ملک شام کی خریداری پر تم کتنا نفع دو گے؟ انہوں نے کہا، 10 کے 12 لے لیجئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا، 10 کے 15 لے لیجئے۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سودا کرتے کرتے تاجر 2 گنا نفع دینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا، مجھے تو 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے، اس لیے میں آپ کے ہاتھ غلہ نہیں بیچ سکتا۔ تاجروں نے کہا، اتنا نفع دینا تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سب تاجر حیران تھے کہ وہ کون ہے جو ان کو اتنا زیادہ نفع دے کر اتنے مہنگے داموں غلہ خرید رہا ہے۔ اسی اثنا میں تجارتی قافلہ مدینے آ پہنچا۔ اونٹوں سے غلہ اترنا شروع ہو گیا۔ حضرت عثمان نے حکم دیا کہ غلہ ایک جگہ ڈھیر کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ مدینے کے تمام محتاج اور فقیر لوگ آئیں اور اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے جائیں۔ منادی سن کر لوگ دوڑے آئے اور سب اپنی اپنی ضرورت کے مطابق غلہ اٹھا کر لے گئے۔ سارا غلہ مدینے والوں میں تقسیم ہو گیا۔ قحط کی تنگی دور ہو گئی۔ یہ بات اب تاجروں کی سمجھ میں آ گئی کہ اتنا نفع دینے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر دے گا۔ حضرت عثمان نے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کو ترجیح دی اور دنیاوی مال کی پرواہ نہ کی۔ اب آ رہی ہے ہماری اگلی سرگرمی، عددی ترتیب۔ دی ہوئی عبارت پڑھیں۔ آج ہمارے اسکول میں تقریری مقابلہ منعقد ہوا اور اس میں مختلف طلباء نے پوزیشنیں حاصل کی۔ استاد صاحب نے پوزیشن حاصل کرنے والوں کے نام پکارے۔ احمد پہلا طالب علم تھا جس کا نام پکارا گیا۔ اس نے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور پہلے نمبر پر رہا۔ دوسرا طالب علم جس کا نام پکارا گیا وہ ریاض تھا۔ ریاض نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور دوسرے نمبر پر رہا۔ تیسرا طالب علم کاشف تھا جس کے نام کا اعلان ہوا۔ کاشف نے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی اور تیسرے نمبر پر رہا۔ استاد صاحب نے پوزیشن حاصل کرنے والے سب طلباء کو انعام دیے۔ اوپر پیراگراف میں کچھ الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ انعام حاصل کرنے والوں کے درجے اور ترتیب ظاہر کر رہے ہیں۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مثال کے مطابق دی ہوئی عددی ترتیب کا فرق سمجھتے ہوئے انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ مثال، 7واں، آج ہفتے کا 7واں دن ہے۔ 7ویں جماعت کے طلباء کھڑے تھے۔ 7ویں، علی 7ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ 25واں، 25ویں، 25ویں۔ 17واں، 17ویں، 17ویں۔ 28واں، 28ویں، 28ویں۔
30واں، 30ویں، 30ویں۔ پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے عددی ترتیب کو جملوں میں استعمال کرتی ہوں۔ 25واں، آج 25واں روزہ ہے۔ 25ویں، رمضان کی 25ویں رات کو مسجد میں ختم القرآن تھا۔ 25ویں مکان پر نمبر نہیں لکھا ہے۔ آپ نے اسی طرح اگلی عددی ترتیب کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ مکالمہ نگاری، دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ مکالمہ کے معنی ہم کلام ہونا ہے۔ مکالمہ لکھتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ الف، سادہ اور آسان زبان استعمال کریں۔ ب، مخاطب کی عمر، رتبے اور حیثیت کا خیال رکھیں۔ جیم، شائستہ اور شگفتہ لہجہ استعمال کریں۔ ہ، کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مفہوم ادا کریں۔ سوال نمبر 6، دو دوستوں کے درمیان کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل مکالمہ لکھیں جو اسکول میں پڑھائی کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہوں۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ مکالمہ خود لکھنا ہے۔ سوال نمبر 7، ہمارے معاشرے میں لوگ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں۔ خدمت خلق کے کسی واقعے سے متعلق اپنے مشاہدات کو مربوط عبارت کی صورت میں لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ سرگرمی خود کرنی ہے، یعنی پیراگراف لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، اب آ رہا ہے مشق کا اگلا حصہ۔